السلام علیکم، گونج میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، اور آج جیسے کہ دن بھر ہم نے دیکھا کہ 75ویں یوم آزادی کے رنگ ہمیں ہر جگہ دکھائی دیے۔ 75 سال، تقریباً 7 دہائیاں، اور 7 دہائیاں کافی وقت تصور کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی سمت اس میں متعین کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم مملکت خداداد یعنی اپنے اس خوبصورت ملک کی بات کریں، اپنے اس ایسی نعمت کی بات کریں جس سے آزادی کی نعمت ہم انجوائے کر رہے ہیں، آج بھی کم و بیش معاملات ویسے ہی ہیں جب یہ ملک وجود میں آیا تھا۔ تب جس نوعیت کی ضرورت محسوس کی گئی، چاہے وہ آئین کی عملداری ہو، آج بھی آئین کی حکمرانی پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ تب اگر کرپشن کے انسداد کی بات کی جاتی تھی، پہلے احتساب پھر انتخاب کی بات کی گئی، آج بھی ویسے ہی احتساب کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود کرپشن کا انسداد نہیں ہو سکا۔ ہوش ربا داستانیں آج بھی رقم ہو رہی ہیں، اور شاید پہلے سے اس کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی ہے۔ پھر سیاست میں ہم نے یہ دیکھا، ہمیشہ سے گرا دو ہٹا دو کی روش تھی پاکستان میں، اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ آج بھی اسی نوعیت کی آوازیں آتی ہیں کہ سابقہ حکومتوں نے کیا کیا، اس کا ملبہ ہم اٹھا رہے ہیں، اور جو حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے اس کو گرانے کے لیے اپوزیشن کی بھرپور کوششیں ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم کچھ خارجی امور کی بات کریں اور داخلی ایشوز کی بھی بات کریں تو اس پر بھی ایک پیج پر آنا بہت مشکل آج بھی تصور کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی جماعت جن نعروں کے ساتھ برسر اقتدار آتی ہے، جس نظریے اور بیانیے کی بات وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کرتی ہے، حکومت میں آنے کے بعد اس پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے؟ ہم کچھ نظریاتی اعتبار سے بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ پاکستان کو اتنے سال گزرنے کے باوجود دوام پالیسی کو کیوں نصیب نہیں ہو سکا، اور پھر ہم موجودہ سیاست کے جو ہے مد و جزر اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز رہنما علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جبکہ قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، صدر ہیں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے، اس کے علاوہ سابق وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کے لیے۔ قاہرہ صاحب، اگر میں پہلے آپ کی طرف آؤں، اور مجھے بتایا جا رہا ہے قاہرہ صاحب ابھی لائن پر موجود نہیں ہے، تو خان صاحب آپ کی طرف چلیں، آپ اس وقت جواب دیں ہیں پوری قوم کو۔ ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی بن کر سامنے آئی جس نے کہا کہ وہ سٹیٹس کو توڑے گی، جس نے کہا کہ وہ کرپشن کا انسداد کرے گی، اور نعرہ ہی کرپشن کے انسداد کا تھا۔ لیکن آج آپ کے مخالفین آپ کو اسی وجہ سے زیادہ طعنہ زنی کر رہے ہیں کہ نہ تو آپ کوئی نیا پاکستان بنا سکے، اور نہ ہی آپ کے اس موجودہ دور حکومت میں دو نہیں ایک پاکستان بن سکا۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ پوری پاکستانی قوم کو اور 24 نیوز کے جو ناظرین ہیں، اور آپ کو بھی سب کو میری طرف سے یوم آزادی مبارک ہو۔ 74th ٹو بی پریسائز، دس از دا 74th انڈیپینڈنس ڈے۔ پاکستان کا 74 سال مکمل ہو گیا 75واں یوم آزادی۔ جی جی جی، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان دیا، اور یہ کوئی تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ آف ہسٹری نہیں تھا، یہ ایک بہت ایک کانشیس مومنٹ تھی، اور ایک سوچ بچار کے بعد مسلمانان ہند کے لیڈران اس وقت علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان صاحب، اور جتنے بھی اس وقت کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے پہلے مسلم ہندو یونٹی پہ کام کیا۔ قائد اعظم اس کے بہت بڑے دائی تھے، لیکن جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور 47 میں قرارداد لاہور پاس ہوئی۔ آپ کو ہمیں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد نے 47 کے قرارداد میں اپنا حصہ ادا کیا۔ میرے دادا پیر محمد صاحب وہاں موجود تھے جب قرارداد لاہور پاس ہو رہی تھی، اور 47 کے مومنٹ میں بھی قائد کے ساتھ تھے، جیل بھی کاٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ اور ہم سب جتنے ادھر بیٹھے ہیں، ہم سب اللہ کے کرم سے پاکستان بنانے والے لوگ ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو آگے لے کے جانا ہے، سیاست کے ذریعے ہی لے کے جانا ہے۔ اور اس میں جس طرح آپ نے سوال کیا، اس طرح کے تلخ اور طنز و تیز سوالات بھی ہوں گے، لیکن میں آج کے دن کے حوالے سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا ایک بہت زبردست اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری بڑی اچیومنٹس بھی ہیں،
اور پاکستان اس وقت دنیا میں ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جس کو کوئی بھی ملک جو ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور پاکستان کی ایک امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے, پاکستان دنیا کا ایک بہت بڑا اسلامی دنیا کا وہ ملک ہے جو میٹر کرتا ہے بہت سی چیزوں میں. اور جو سی پیک ابھی جو ایک ڈیولپمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ابھی بھی ویسٹ کی بجائے ایسٹ سے ایک نئے دور کا شروعات ہوں گی. چائنا پاکستان کا جو اکنامک کوریڈور ہے جو سینٹرل ایشیا تک جائے گا, اور انشاءاللہ جلد افغانستان میں جب امن آئے گا تو ایک اور نئے دور کا بھی آغاز ہوگا, اور اس میں ایران بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعاون کرے گا. تو یہ ایریا ہے, یہاں سے انشاءاللہ ایک نئی تجارت, ایک نئی اکنامک ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوگا جس میں ہماری یوتھ کو بے شمار ایجوکیشن کے اور جابز کے موقع ملیں گے. اور وہ جو بڑے عرصے سے بلوچستان میں ایک کمائیگی کا احساس ہوتا تھا, ترقی کے فقدان کا, وہ بھی ساری چیزیں اللہ کے کرم سے کور ہوں گی. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رولز آف دا گیم سیٹ کریں. آپ کا جو سوال ہے اسی کے حوالے سے میں بات کروں اور اس کو بریفلی میں سم اپ بھی کرتا ہوں. رولز آف دا گیم یہ ہو کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم بات نہ کریں. ہمارا مقصد نون پی ٹی آئی یا نون پی پی یا پی 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 ٹی آئی کی لڑائی نہ ہو, بلکہ ہم جب بات کریں تو ایشوز پہ بات کریں اور ہم اپنی رائے کا اظہار کریں. کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد پاکستانی ہے, ہمارا بھی ٹھیک کرنا, پاکستان کی بہتری ہے اور بھی جماعتوں کا. ہاں, ایشوز پہ بات کریں اور اپنی پالیسی سامنے لے کے آئیں کہ جناب جس طرح فار ایگزامپل میں ایگزامپل رکھتا ہوں, جس طرح وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو جمہوریت کے لیے صاف شفاف الیکشن ضروری ہے. ہماری رائے ہے, وزیر اعظم صاحب کی ایک مضبوط رائے ہے کہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے اس کو کریں تاکہ اس میں یہ جو شکایات ہوتی ہیں وہ دور ہوں. اب اس پہ اب مخالف دلائل آنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو رد کریں. اسی طرح بے شمار اور ایشوز ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, واٹر ہے, کلائمیٹ چینج ہے, ہمارا یہاں کا ایگریکلچر جو ہماری بیک بون ہے, ساتھ میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے. تو ان چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان, آخری بات کہ سیاستدان ان چیزوں پہ آ کے اپنی جماعتیں اپنے پروگرامز عوام کے سامنے بھی رکھیں, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس میں ہم اور پاکستان کو آپس کے اختلافات رکھتے ہوئے اس کو آگے لے کے جائیں. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی آپ بات کریں, صدر مملکت کے خطاب پر تو ڈیبیٹ ہو نہیں سکی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی ای وی ایمز کی, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی, جو وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں ہر فریق جو ہے وہ اس کے نتائج, الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرے. آبویسلی یہ ایک نیک نیتی پر مبنی ایک پلان ہے, لیکن اس میں شک تب آتا ہے اپوزیشن کو خان صاحب جب بات یہ کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا, انہیں بھی نہیں بتایا گیا, انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی بات کریں تو وہاں سب الیکشن کمیشن اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی کولیبوریشن کے ساتھ ہوا, انہوں نے کمپنیز کو ساتھ ملا کر ای وی ایمز ڈیزائن کی. پاکستان میں الیکشن کمیشن ہی بے خبر ہے اور باقی سیاسی جماعتیں بھی یہ شکوہ کر رہی ہیں کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. آپ سب کو لے کر ہی چلیں گے نا آگے, جیسے آج کے دن کے حوالے سے آپ کا میسج بھی ہے. جی عائشہ صاحبہ, میں آپ کی بات سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا, اور ابھی ٹائم ہے 2023 کے الیکشن میں, جی ہمارے پاس کوئی دو ایک سال پڑے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ میڈیا میں تو جس طرح بھی تند و تیز باتیں ہوں اور جس طرح بھی پریس کانفرنسز ہمارے اپوزیشن والے کریں, لیکن جہاں پہ میٹر کرتا ہے کہ سینٹ میں, وہاں پہ اس پہ ٹھیک ٹھاک ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے, جس میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز اور جمعیت کے ایم کیو وغیرہ تمام جماعتوں کی کافی حد تک ایک سینئر لیول کی ریپرزنٹیشن وہاں جو ہے وہ موجود ہے. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ آتی ہے, اور اس میں ای وی ایم اور آئی ووٹنگ, الیکٹرانک ووٹنگ اور آئی ووٹنگ اور اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ رائٹس پہ بھی وہاں پہ ڈسکشن چل رہی ہے. وہاں پہ میں نے فی الحال تو ایسا کوئی ماحول نہیں دیکھا کہ وہاں کو کوئی کہے کہ بھئی ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. اس پہ وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. کہ میں ان کی سینئر لیڈرشپ کے حوالے سے بات کروں گا کہ دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں انگیج نہیں کیا جا رہا یا نہیں کیا گیا, تو یہی انگیجمنٹ ہے نا جی. پارلیمنٹ میں آپ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے قائمہ کمیٹیوں کے ذریعے اور اسپیشل کمیٹیز کے ذریعے, اور قائمہ کمیٹیز کی موجود ہے. سینٹ میں جب اس پہ ڈسکشن ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ واپس چلی جائے گی, کیونکہ امینڈمنٹ آ گئی ہیں اس میں, تو واپس قومی اسمبلی میں چلی جائے گی. تو وہاں بھی ان کی سینئر لیڈرشپ, جو مین فریم لیڈرشپ نارملی قومی اسمبلی میں ہی ہوتی ہے, تو وہاں جو ان کی مین لیڈرشپ ہے ادھر بھی اس پہ ڈسکشن ہو جائے گی. اگر تو ہمارے اپوزیشن کے دوست سیریس ہیں کہ واقعی صاف شفاف الیکشن وہ چاہتے ہیں, دس از دا فورم, پارلیمنٹ از دا فورم. پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں سے اس پہ قانون سازی ہونی ہے. اب انگیجمنٹ کی جو آپ کا جو سوال ہے, میں اس سے بسط احترام ڈس ایگری کرتا ہوں اپوزیشن کے موقف سے.
وزیر اعظم پاکستان نے آج سے تقریباً 3.5-4 مہینے پہلے ان کو دعوت دی تھی کہ آئیں اور ہمارے ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور الیکٹورل ریفارم اس پہ آپ ہمارے ساتھ گفت و شنید کریں. اور اس سلسلے میں دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے ان کو دعوت دی. اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پہ ہم لوگوں کا کام ہے, ہم نے ان کو انگیج کیا, اسپیکر صاحب کے لیول پہ بھی ہم نے انگیج کیا اور قائمہ کمیٹیوں میں بھی انگیج کیا. تو اس سے زیادہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک سیاسی جماعت کو ہم کھانے کی دعوتوں پہ تو بلانے سے رہے, وہ تو ہم پارلیمنٹ میں کریں گے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں آخری بات کہ انگیجمنٹ یہ کافی نہیں ہے, تو میں ان کو دوبارہ بھی ایز اے پارلیمانی امور کے ہر لیول پہ انگیج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آئیں اس پہ بات کریں تاکہ ہم اپنے ملک کے سسٹم کو مضبوط کریں. اور ویسے بھی جو روز روز کا لڑنا ہے نا بچکانہ چیزوں پہ, کہ آپ ایک سیریس ایک سنجیدہ سیاسی کارکنوں کی طرح, سیاسی لوگوں کی طرح اس پہ ہم بیٹھے بات کریں, کیونکہ عوام ہمیں دیکھ رہی ہے, عوام ہمیں آبزرو کر رہی ہے. اچھا خان صاحب, آپ نے ابھی ای وی ایمز کے حوالے سے یہ فرمایا کہ پارلیمنٹ کے فورم پر قانون سازی ہوگی. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جہاں جہاں آپ کے اور اپوزیشن کے درمیان تعاون کی بات ہوئی, آپ کو آرڈیننس کی ضرورت پیش آ گئی کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے تعاون آپ سے نہیں کیا گیا. ابھی اس معاملے کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمشنرز کی تعیناتی پر بھی مشاورت ہونا باقی ہے, اس کے لیے بھی 2 مہینوں کا وقت تھا مقرر, اس پر آپ کیسے انیشیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ڈسکشن ہو رہی ہے, کتنا وقت لے گا یہ سارا پروسیس مکمل ہونے میں؟ اس کی جو آئینی ضرورت ہے کہ ایک ڈسکشن ہو اور ایک کنسلٹیشن ہو وزیر اعظم اور اپوزیشن رہنما, اپوزیشن لیڈر کے بیچ میں, اور جو لفظ یوز کیا گیا آئین میں ہے وہ ہے میننگ فل کنسلٹیشن. تو اس پہ ہم وہ کریں گے اور اس پہ ہم میاں صاحب کی رائے بھی لیں گے. جو قانونی ذمہ داری ہے حکومت پوری کرے گی, اور جو بھی اس کے لیے اقدامات لینے ہوں گے, جس طرح پہلے ایک کمیٹی بھی ہم نے بنائی تھی جب وہ کنسلٹیشن نہیں ہو سکی پراپر. البتہ ایک ایشو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ہم سب کو جاننا, بلکہ آپ کو اس کا احساس ہوگا ظاہر ہے, بس یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آپ بات آگے بڑھاتے چلیں, وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی عام سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ ہمارے ان دونوں دوسری بڑی جماعتوں کی 40 سالہ مس گورننس, کرپشن اور پاکستان کے نظام کو تباہ و برباد و تہہ تیغ کرنے کے بعد ایک ری ایکشن میں بنی. تو ظاہر ہے آپس میں ایک مخاصمت کا ہونا وہ ایک فطری عمل ہے, اور سیاستدانوں کی کامیابی یہ ہے کہ ایک مخاصمت اور مخالفت کے باوجود آپ آپس میں انگیج کریں. میں اس بات سے تو بالکل انکار ہی نہیں کروں گا, حالانکہ آپ نے اس کا ڈائریکٹ سوال میرے سے نہیں پوچھا, لیکن اکثر یہ سوال ہم سے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپس میں سخت آپ کے تعلقات رہے ہیں اور سخت بیانات اور لڑائی کی حد تک باتیں گئی ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ سیاست کا ایک حصہ نہیں ہونی چاہیے, بعض چیزیں ہو گئیں, اوکے. سو کیا کریں, شیل وی موو ان سرکلز اور شیل وی موو فارورڈ؟ آئی تھنک دا وے فارورڈ فار پاکستان از 22 کروڑ کا عوام اس کا کیا متحمل ہے کہ چند لیڈران آپس کی ذاتی چپکلش میں پڑ جائیں. ہاں آپ مخالفت بھی رکھیں لیکن ملک کو بھی آگے لے کے جائیں. چند چیزیں وہ حوصلہ افزا ہیں جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ اپوزیشن کچھ نہ کچھ لیول پہ شاید اپنا موقف دے اور تعاون کرے. وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پہ یا کشمیر پہ یا ریجنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ انہوں نے اس پہ جب بھی ضرورت آئی تو اپوزیشن نے ایک وہاں پہ پھر کردار ادا کیا. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح بھی نیشنل سیکیورٹی میں وہ لوگ آئے کمیٹی میں, تو مجھے امید تو ہے کہ اس پہ کوئی وہ اپنی رائے میننگ فل دیں ایک. لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپوزیشن اپنے دعووں میں وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ حق بجانب نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں, ووٹ کو عزت تب ملے گی جب ووٹ ڈالنے کا طریقہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور ہر طرح کے عمل دخل سے پاک اور شفاف ہوگا. اور ٹیکنالوجی سے ڈرنا نہیں چاہیے, ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. دیکھیں آپ اور میں اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں, میں اس وقت آپ سے بہت کئی 100 کلومیٹر میل دور بیٹھا, ایک آئی فون کے ذریعے آپ کا میرا رابطہ ہے. اس کے لیے آپ کا DSNG آتا تھا. تو یہ ٹیکنالوجی ہے. اب ہم پہ ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا یوز کیسے کرتے ہیں. اگر تو اپنے غلط یوز کرنا ہے تو پچھلا نظام بھی غلط یوز ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں کرنا تو ٹیکنالوجی آپ کو سہولت دے گی, نقصان کبھی نہیں دے گی. اچھا, ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپوزیشن کا اعتراض ہے, اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی یہ کہنا تھا, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا سینٹ الیکشن میں بھی جب کیمراز کچھ پکڑے گئے تو اس پر بھی اپوزیشن کا یہی کہنا تھا کہ جہاں آپ کیمرے نصب کر سکتے ہیں بوتھ کے اندر, تو ان مشینوں کو بھی ٹیمپر کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ آپ والی بات کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا.
آپ کہہ رہے ہیں میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ الیکشن کمشنرز کی تعیناتی کے معاملے پر. ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے, آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے حکومت سے کہ وہ باتیں جو پبلک پلیٹ فارمز پر اوپنلی کی جا رہی ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو درپیش چیلنج کو لے کر, اس پر اپوزیشن کو بریف کیا جائے پارلیمنٹ کے فورم پر. ایسا حکومت کب تک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور آپ کا کیا خیال ہے موجودہ جو منظرنامہ ہے وہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ مناسب بات ہے. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے تو وہ جو سیکیورٹی کی جو میٹنگ ان کیمرہ ہم نے کرائی تھی قومی اسمبلی میں, جس میں پاک فوج کے سپہ سالار بھی آئے تھے اور ہماری مین فریم لیڈرشپ, ایون جو اگر بڑی جماعتیں نہیں بھی ہیں, جو ہماری نیشنلسٹ جماعتیں ہیں اور جو علاقائی جماعتیں ہیں, ان کی بھی لیڈرشپ, مذہبی جماعتوں کی بھی لیڈرشپ کو ادھر جو ہے وہ دعوت تھی. تو وہ مولانا صاحب کی جماعت بھی تھی, جماعت اسلامی بھی تھی, پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی تھی, MQM بھی تھی. تو تمام جماعتیں وہاں موجود تھی اور وہاں پہ یہ بات کی گئی اپوزیشن کی طرف سے, اور ان کو یہ کہا گیا کہ اگر ضرورت ہوئی تو اس کو پھر آگے چلایا بھی جا سکتا ہے. تو اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ریجنل سیکیورٹی, ظاہر ہے وہ افغانستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں شاید وہ بات کر رہے ہوں گے, تو اس پہ اگر وہ ایک اور میٹنگ چاہتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. وائی ناٹ, اگر ایک میٹنگ ہو سکتی ہے تو اس کی کنٹینیوشن میں دوسری بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے جو آپ نے عرض کیا کہ ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت بڑی ڈے ٹو ڈے, بلکہ بعض اوقات تو آر بائی آر ڈیولپمنٹس جاری ہیں جی. اور ہم سب کو بڑا ویجیلنٹ رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور دفاع کے ادارے اللہ تعالیٰ کے کرم سے 24/7 ویجیلنٹ ہیں. پاکستان کی سلامتی محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور جو وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی کے فلور سے جو ایک اسٹریٹجک وے فارورڈ دیا ریگارڈنگ فارن پالیسی فار لانگ ٹائم ٹو کم, وہ یہی تھا. 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں کہ ماضی میں جو اسٹریٹجک کانسیپٹ کا ایک کانسیپٹ تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا افغانستان کے تناظر میں, اس پہ خان صاحب نے ایک نئی جہد دی ہے کہ ہمارے لیے وہاں فیورٹس کوئی نہیں ہے, نہ کوئی وہاں ہمارے دشمن ہیں, نہ کوئی ہمارے وہاں فیورٹس ہیں. افغان قوم کا حق ہے وہ باہمی افہام و تفہیم سے وہاں جو بھی حکومت بنتی ہے, ہماری یہاں خواہش ہے سول وار نہ ہو, جو سی بھی حکومت آئے گی ہم ان کو رسپیکٹ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. ہاں ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے افغانستان میں, وہ کیا ہے؟ خان صاحب نے اس پہ, وزیر اعظم صاحب نے رائے دی, وہ یہی تھی کہ ایک پرامن افغانستان, ایک سیف, ایک پراسپرس, ایک ترقی کی طرف بڑھتا ہوا ایک پرامن افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. کیوں؟ دیکھیں, دیر از اے لاجیکل ریزن. دنیا میں افغانستان میں اگر کوئی امن چاہتا ہے تو یا افغان قوم چاہتی جن کا ملک ہے, اور یہ ہم چاہتے ہیں. اب آپ پوچھیں بھلا ہم کیوں چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے صرف نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ہمسائے ہیں, وہ تو برادر اسلامی ملک ہے, وہ تو ہم چاہتے ہی ہیں. ہماری اپنی انٹرسٹ ہے. ہمارا سی پیک اس بات کا متقاضی ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ترقی تو کر رہا ہے, لیکن وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا اگر ہم سینٹرل ایشیا کی طرف اپروچ کرتے ہیں, اور اس کے لیے ایک پرامن افغانستان ہماری اسٹریٹجک ضرورت ہے. تو پاکستان تو یہاں پہ ہر طرح کے سوال سے مبرہ ہے, کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ملک افغانستان میں بدامنی چاہ سکتا ہے. ہم تو اگر ادھر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک بدامنی چاہیں گے تو اپنے ملک کی بقا کی قیمت پہ چاہیں گے. ہماری تو بقا اور ہماری تو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے سی پیک سے جو ہے وہ اس وقت متصل ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا جو خان صاحب نے ایک اور بات کی بڑی اہم, جس پہ ضرور میں چاہوں گا کہ مستقبل میں بھی آپ اپنے پروگرام میں ڈیبیٹس کرائیں, وہ یہ تھی کہ وی ول بی پارٹنرز ان پیس ناٹ وار. ہم امن میں تو کردار ادا کر سکتے ہیں, جنگ میں نہیں. اور ایک آخری بات اس سیگمنٹ میں آپ کے سوال کے تناظر میں, افغان ہمارے بھائی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے تو دل کی آواز ہے. خان صاحب نے کہا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں, ہم نے ان کو پہلے بھی جگہ دی, ابھی بھی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین, لیکن ہم نے تاریخ کی ہے مواخات کی, ہجرت مدینہ کی, کہ جب وہاں ہجرت ہوئی مدینہ والوں نے ایثار مدینہ کا ثبوت دیا. ہم نے اس کی کیا, ہم اس کو وہ تو نہیں کر سکتے, وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے, لیکن ہم نے ان کی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کی. جب پاکستانیوں نے اپنے گھر, اپنے دروازے, اپنے حجرے, اپنے ڈیرے افغان بھائیوں کے لیے سن 79-80 میں کھولے تھے, تو ہم نے تو ہر قدم پہ قربانیاں اٹھائی ہیں اور اٹھائیں گے. لیکن یہ ایک نقطہ بہرحال اہم ہے
کہ ہمارے افغان حکومت کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر وہاں پہ ہمارا ازلی دشمن ہندوستان کو سینکچریز ملیں گی، ان کو وہاں جگہ ملیں گی، وہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی امن کی قیمت کوئی قیمت نہیں مزید ادا کر سکتے. ہم اس پہ میں کوئی جو ہے شراکت دار ہو سکتے ہیں لیکن جنگ میں نہیں. خان صاحب، جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہیں سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان لاتعداد قربانیوں اور نیک نیتی کے باوجود آج بھی عالمی برادری کی نظر میں مشکوک کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ امریکی صدر جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کال تک ملانا پسند نہیں کرتے؟ 7 مہینے انہیں برسر اقتدار آئے ہوئے ہو چکے ہیں، بٹ وہ پاکستان سے اس اہم ایشو کے اوپر بات کرنے کے روادار نہیں ہے. دوسری طرف عالمی برادری بھی پاکستان کے ایفرٹس کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ہم افغانستان کی سچویشن کو اس وقت ایک کریٹیکل پوائنٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ تک نے یہ کہا کہ امریکی فوج کا وہاں سے جانا ایک بڑی غلطی ثابت ہو سکتا ہے. سو از پاکستان ریڈی کہ اگر وہاں کچھ ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان نے ماضی میں بھی بھگتا، لیکن مستقبل میں کیا کیا بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو گونج. بریک پر جانے سے پہلے افغانستان کی سچویشن کی بات ہو رہی تھی اور اس میں پاکستان کا کردار کیا رہا یا کیا ہوگا، اس پر ہی ہم بات کو آگے بڑھائیں گے خان صاحب. اور اس سچویشن میں جب ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ ٹروپس کے انخلا کی یہ بات ہوئی، اس میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا کہ پاکستان نے دھوکہ دیا ہے. اس کے بہت سے پہلو تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نئے آنے والے صدر نے بھی پاکستان کو لفٹ نہیں کرائی. خان صاحب کو البتہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپوزیشن نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ حکومت متحمل نہیں ہو سکتی ایسے کسی بھی چیلنج کے لیے. اور پھر مڈ ٹرم انتخابات کی باتیں بھی پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کسی عدم استحکام کی طرف حالات جا رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں، آپ نے کل پرسوں ہمارے وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس بھی ضرور دیکھی ہوگی، جو ایک بات کی گئی کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے خلاف ٹویٹس کی گئیں پچھلے کچھ دنوں میں، اور ہمارے خلاف ایک 5th جنریشن وار جو ہے وہ گرم کی گئی ہے. تو آپ کے سوالات بس سر آنکھوں پہ، اور اس کا تو میں جواب بھی دوں گا، ظاہر ہے ہم نے دینا ہے جرنلسٹ کے سامنے، ہم اپنے پاکستانیوں کے سامنے تو جواب دیں ہیں، لیکن آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ضرور یہ ہوگی کہ ہم ضرور یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہا ہے. جس طرح وہ ٹرینڈز چلے اسرائیل سے، خاص کر ہندوستان مدراس وغیرہ سے، تو اس میں اب جانے یا نہ انجانے میں اگر اس ٹرینڈ کے اندر کوئی حصہ لیتا ہے، ایون اس کے مخالف بھی جب بات کرتے ہیں وہ ٹرینڈ کو سپورٹ ملتی ہے. تو اسی طرح کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے خلاف ایک چیز کی جناب وہ کوئی بات کرنے کے روادار نہیں ہے. امریکی صدر صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں، ایک امریکہ کے صدر ہیں، ایک ٹاپ لیول پہ جب ضرورت ہوگی ڈسکشن ہو بھی جائے گی. ان کے ساتھ ہمارے ایک پرانا تعلق بھی ہے اور ایک رابطے ہیں، ہر لیول پہ رابطے ہیں، وزرائے خارجہ کے لیول پہ رابطے ہیں، ہر طرح کی ڈسکشن، ملٹری ٹو ملٹری، سول گورنمنٹ ٹو سول گورنمنٹ، پریزیڈنٹ ہاؤس ٹو پریزیڈنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس ٹو پرائم منسٹر ہاؤس رابطے ہیں. جب کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ بات ہو بھی جاتی ہے، اور جب ہوگی تو وہ کریں گے بھی. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے جو ایک تاریخی فیصلہ کیا، مطلب ایک وہ بھی وقت تھا، میں دوش نہیں دیتا، ہو سکتا ہے اس وقت کے حالات ایسے تھے جب مشرف صاحب کو وہ کرنا پڑا، اور وہ پھر کالن پال وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی کہ ہم تو بڑا کوئی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ تو ایک فون کال پہ لٹ گئے مشرف صاحب جی. لیکن ادھر آپ کے پالیسی شفٹ ہے. جس طرح خان صاحب نے ایک پالیسی شفٹ آپ کو دیا ہے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا وہ فیورٹس کا کانسیپٹ نہیں ہے، افغانیوں کا حق ہے، جس نے ادھر انہوں نے جس کو بھی بنانا ہے بنا دیں، ہم ہمارے وہ بھائی ہیں، وہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ صرف وہاں امن ہے، دیٹس آل. اسی طرح جو خان صاحب نے بات کی کہ کوئی اڈے، جب انہوں نے یہ نہیں، کوئی فرمائشی سوال تھوڑی تھا. اب آپ کے ساتھ میں انٹرویو پہ بیٹھا ہوں، آپ کے ساتھ میرے زندگی میں پہلا پروگرام ہے، میں کبھی کسی انٹرویور کو کبھی نہیں کہا کہ کیا سوال پوچھو گے یا یہ والا پوچھو. نو، خان صاحب تو جس لیول کے آدمی، تو ان سے سوال ہوا، انہوں نے ابرپٹلی جواب دیا کہ نو، ایبسولوٹلی ناٹ، پاکستان ول بی پارٹنر ان پیس ناٹ وار، کسی کو اڈے نہیں ملیں گے. اب وہ ایک فیصلہ ہے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. تو جب آپ مضبوط فیصلے کریں گے، جب آپ قومی غیرت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، جب آپ اپنی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، جب آپ بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے رہیں گے، پھر تو پیر جما کے کھڑا ہونا ہوگا نا. خان صاحب، اس میں تو پھر تھوڑی بہت غیر ملکی طاقتوں کے سامنے جب آپ پیر جما کے کھڑے ہوتے ہیں تو ماضی میں ہم نے خمیازہ بھگتتے بھی دیکھا ہے مختلف شخصیات کو، جب انکار کیا گیا. اب فواد چودھری صاحب نے جی فواد چودھری صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وزیراعظم کی جان کو خطرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت ہم، دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت ہم
محرم کے بابرکت مہینے میں ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کس چیز پہ عبارت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کس چیز پہ عبارت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کس چیز پہ عبارت ہے؟ خالد بن ولید سیف اللہ ان کی کہ میدان جنگ میں ساری زندگی گزاری، لیکن اگر میدان جنگ میں شہادت نہیں تھی تو وہ بستر مرگ پہ ان کو آئی. اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کس چیز پہ انہوں نے قربانی دی؟ اہل بیت کیوں شہید ہوئے؟ حق پہ شہید ہوئے نا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا ایک قول ہے، جو شیر خدا ہیں ان کا ایک قول ہے کہ موت جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے. عمران خان صاحب کو موت شوت سے ڈرنے والے بندے کوئی نہیں ہے. اور اس کے موت کے حوالے سے اور بھی میں آپ کو مزیدار بات سنا دیتا ہوں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اس کا. کل میں نے 14 اگست جیسے ہی 12 بجے میں نے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 30 اکتوبر سن 47 لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم کی سپیچ کے کچھ حصے میں نے شیئر کیے ٹویٹر پہ، جس میں قائد ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمیں انگریزی میں ہے اسپیچ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے اور مسلمان موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. اور میں یہ بھی فرمایا اس اسپیچ میں کہ بہترین زندگی وہ ہے جس کا انجام پاکستان اور اسلام کے لیے شہادت پہ ہو. تو عمران خان صاحب جو ہیں ہر لمحے تیار ہیں. اور ایک اور بھی مجھے یہ تو آج کی آپ بات کر رہی ہیں، جب یہ میاں صاحب کے دور میں وہ آپریشن شروع ہوئے ہمارے وزیرستان وغیرہ میں، تو ہمارا چونکہ پختونخوا میں ہماری حکومت تھی تو اس پر کوئی فال بیک کا خطرہ تھا، تو ہماری ایک میٹنگ تھی، اس میں ہم نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی، خان صاحب آپ جو ہے ذرا تھوڑی زیادہ احتیاط کریں حالات کی وجہ سے. انہوں نے اور دیر سے جانا شروع کر دی. تو خان صاحب جو ہیں وہ موت وغیرہ سے نہیں ڈرتے، اللہ پہ یقین رکھنے والے آدمی. ہاں انہوں نے ایک غیرت والی بات کی ہے جس میں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. جہاں تک پاکستان امریکہ کے تعلق کا وہ ہے، انشاءاللہ ہمارے تعلقات سب سے دوستانہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ ہم نے اپنی پوزیشن اس دفعہ کلیئر کی ہے کہ جناب یہ پوزیشن ہے. ہم پاکستان جو ہے کوئی کسی کے کرائے کا فوجی نہیں ہے، نہ کوئی کردار مزید کوئی بھی ادا کرے گا. 70,000 بندہ ہم اپنا شہید کرا چکے ہیں. دنیا میں افغان قوم کے بعد اگر کسی نے اس جنگ کی سب سے زیادہ قیمت ادا کی ہے تو نہ نیٹو ہے، نہ امریکہ ہے، نہ یو کے ہے، وہ ہم ہیں. ہمارا 70,000 بندہ فوت ہوا ہے، تو اس کو دنیا کو ریئلائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم امریکہ سے بھی بار بار یہی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر بھی وہاں یہی کہہ کے آئے کہ اگر آپ خیال نہیں کریں گے تو ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں. بعد میں اس کی وضاحتیں بھی سامنے آئیں. آپ نے اس سے پہلے سی پیک کی بات کی. جتنے بھی سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں پاکستان کو بیلنس رکھنا ہوگا اپنے تعلقات کا مختلف ممالک کے درمیان. ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے چائنا اور ایک پہلے سپر پاور ہے امریکہ. اس حکومت کو آپ کتنا اس میں افیکٹو سمجھتے ہیں کہ وہ بیلنس رکھ پائی اب تک اور آئندہ بھی رکھ پائے گی؟ اور زندگی موت تو ایک طرف اقتدار سے آپ کو پتہ ہے رخصتی یہاں کر دی جاتی ہے جب بھی آپ نو کہتے ہیں کسی کو. اقتدار ان لوگوں کے پیروں کی خاک ہوتی ہے اور ان کی گھر کی لونڈی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو اقتدار نہ ہمیں کسی نے دی ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے. اقتدار دینے والا اوپر بیٹھا ہے. جب تک نصیب میں ہے بیٹھے رہیں گے. خان صاحب کو کوئی جو ہے اپنی کرسی سے جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی نہیں ہلا سکتا. تو ڈر کے کیا جینا، مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تعلقات میں آپ نے جو توازن کی بات کی ہے تو یہ تو بڑی مناسب بات ہے. وہ تو ہمارا دین بھی ہے. ہمارا آپ اگر اپنے قرآن کو اٹھا کے دیکھیں دوسرے پارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہماری تعریف جو کی گئی ہے امت مسلمہ کی، اللہ کریم فرماتے ہیں امتوں وسطا لتکونوا شہداء علی، کہ آپ بیچ کی امت ہیں، آپ متوازن امت ہیں، آپ اعتدال والی امت ہیں. اعتدال تو ہمارے دین کا بھی سبق ہے اور فورن پالیسی میں تو سکھایا ہی جاتا ہے. ڈپلومیسی کا پہلا چیپٹر یہ ہے کہ آپ نے سب سے تعلق بہتر رکھنا ہے. ہاں جو دوست ہیں کل وقت کے ان کو ذرا آپ زیادہ جو ہے ایک سٹیپ آگے جا کے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. چین نے ثابت کیا ہے کہ مشکل وقت میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا ایک اور لیول کا تعلق ہے. ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی ہے، مشکل وقت میں ہمیشہ ہمارے پاس آیا ہے اور ہم بھی ان کے پاس گئے ہیں. اور دوسرا اس وقت ہمارے پڑوس میں ہمارا برادر اسلامی ملک ایران ہے، ان کے ساتھ ہمارا ایک اور لیول کا تعلق ہے. ترکی کا جس طرح کا تعلق ہے وہ یکجان دو قالب ہے. آپ آج میری بہن چلی جائیں ترکی، کسی کو کہہ دے کہ میں اقبال کے پاکستان سے آئی ہوں، میں علامہ اقبال کے ملک سے، میں پاکستان سے آئی ہوں، وہ آپ سے پیسے نہیں چارج کریں گے. دیٹ از دا لیول آف ریسپیکٹ جو ترکی میں ہے. اور امریکہ کے ساتھ ہمارا
ہیٹ اینڈ لو ریلیشن شپ چلتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں تعلق برا نہیں ہے, تعلق ٹھیک ہے, اونچ نیچ تھوڑی بہت آتی رہتی ہے, لیکن جب آپ ایک سٹینڈ لیتے ہیں تو اس کے تھوڑے سے ایفیکٹس ہوتے ہیں. دوسری طرف امریکہ کے اپنے بھی جو ہیں کچھ نہ کچھ ان کے اسٹریٹجک تعلقات ہندوستان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہندوستان بڑی ایمرجنگ مارکیٹ ہے. تو ہم ٹھیک ہے, وہ ایک آزاد ملک ہے, ان کا اپنا ایک تعلق ہے, لیکن ان کو ہم نے یہ بات بار بار باور کرائی ہے کہ اگر آپ اس طرح اچانک پل آؤٹ کریں گے افغانستان سے تو اس کی ریپرکشنز آئیں گی, کیونکہ یہ ہم دیکھ چکے ہیں جب بھی کوئی سپر طاقت افغانستان سے نکلی ہے ساتھ میں بہت سے مسئلے مسائل چھوڑ کے گئی ہے, چاہے وہ روس ہو 89 میں جب وہ گئے شکست کھا کے, یا چاہے اب امریکہ ہو جب وہ وہاں سے واپس جا رہے ہیں. تو ان کو ہم نے اس احساس دلانے کی ضرور کوشش کی ہے, اور ویسٹرن پاورز کو بھی, کہ خدا را اس کا سارا ملبہ اب افغان قوم یا پاکستان کی ریاست پہ نہ ڈالیں. وہاں آپ کو پورا موقع تھا. دیکھیں 10 سال with all the military might in the world, ہر طرح کے آپ کے پاس وسائل تھے, آپ وہاں پہ ایک جنگ نہیں جیت سکے. تو اب پاکستان پہ اب ملبہ کوئی کس طرح گرا سکتا ہے اس کا؟ ہمارا تو اس میں قصور نہیں ہے. ہم سے آپ نے تعاون مانگا, ہم نے آپ کو تعاون دیا. اب آپ وہاں پہ موجود تھے. اب اشرف غنی صاحب جو ہیں, اب دیکھیں زندگی کا ایک سبق میری بہن ضرور یاد رکھیے گا, میں اپنے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا, وہ یہ ہے کہ زندگی اپنے دم پہ جی جاتی ہے, اپنی ناکامیوں کا ملبہ کسی اور پہ نہیں گرا سکتے. جو لوگ اپنی ناکامیوں کے لیے اور کندھے تلاش کرتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ہر وہ آدمی, سیاسی لیڈران کی بات کروں, جو اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, قوم ان کو اپنے سینوں میں جگہ دیتی ہے. جو قوم سے دور ہوا زمین اس پہ تنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن قوم کو ہم خیال بنانا, ماضی میں تو ہم نے ایسا نہیں دیکھا. کچھ کے پردے میں کچھ تھا, وہ بعد میں عیاں ہوا جب ہم نے اس کا خمیازہ بھگت لیا. ابھی تذکرہ خان صاحب نے یہ کیا ایک رپورٹ کا, 134 صفحات پر مبنی جو رپورٹ ٹویٹس کے حوالے سے سامنے آئی تھی, اس میں جو ڈیٹا کنسٹرکشن ہے اس پر بہت سے سوال اٹھے. لیکن اس میں جس ٹرینڈ کا ذکر کیا گیا تھا, علی محمد خان صاحب نے بھی اس کا اشارہ دیا کہ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن دیکھنا پڑتا ہے, آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹس, آفٹر افیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں. تو سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ کرتا رہا کافی عرصے تک ٹویٹر پر ٹرینڈ. کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے, اور کیا ڈو مور کی مزید صدا آئے گی؟ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک پر جانے سے پہلے خان صاحب, علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہی سے کنٹینیو کریں گے بات چیت کا سلسلہ. اور خان صاحب, جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ بہت ضروری ہے غیرت اقوام کی نیچر میں, اور پھر حکمران جو ہوتے ہیں ان کو اگر قوم کی تائید حاصل ہے تو وہ اس طرح سے کامیابی حاصل کرتے ہیں. ہم بیرونی محاذ پر تبھی ڈٹ کر کسی کو جواب دے سکتے ہیں جب ہماری اندرونی سیاست یکجا ہو. یمن میں جب فوج بھیجنے کا معاملہ تھا تو تب پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کر اس پر بات کی گئی تھی, بحث کی گئی تھی. اگر آنے والے وقت میں آپ کو اپوزیشن کا تعاون درکار ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن جو آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باتیں کر رہی ہے, جو حکمران اتحاد میں دراڑ کی باتیں کر رہی ہے, تخت پنجاب پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے, وہ آپ سے تعاون پر آمادہ ہوگی, یا وہ آپ کی رخصتی پر اکتفا کرے گی کہ بہتر ہے کہ ایک نو آموز حکومت اس چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں ہو ہی نہ؟ دیکھیں, میں ایز اے اپوزیشن کے جو ہمارے جو ممبران ہیں, تو میں ایز اے پارلیمانی امور کے وزیر کے ایک گورنمنٹ کی کابینہ کے ایک ذمہ دار آدمی کی حیثیت سے مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کی محب وطنی, حب الوطنی یا نیک نیتی پہ شک کروں. آپ بہتری کی امید رکھتے ہیں, آپس میں سیاسی مقاصمت کا تو میں نے پہلے آپ کو اشارہ کیا کہ ہماری بے انتہا ہے, کیونکہ ہم تو ریئیکشن میں بنی ہے تحریک انصاف. یہ لوگ اگر تھوڑا بھی ٹھیک چلتے, میں کہہ رہا ہوں تھوڑا بھی ٹھیک چلتے, ہم بنتے ہی نہ. خان صاحب اسپتال اور کالجز بناتے رہتے اور سوشل ورک ہی کرتے رہتے, ہم تو ریئیکشن میں آتے. جب آپ ریئیکشن میں آتے ہیں کسی کی مس گورننس کی وجہ سے, تو آپ کے اس کے بیچ میں مخاصمت ایک فطری عمل ہے. لیکن خان صاحب دیکھیں, کرپشن کی جو آپ کا جو کرپشن کا نظریہ تھا اس کو لے کر کنوکشن بھی تو کوئی نہ ہو سکی. نیٹ ریزلٹ تو 0 ہی ہے ابھی تک. آپ نے کرپشن سے کیا نکالا؟ وہ تعزیانے جو ان پر برساتے رہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ, اس کے نتیجے میں قومی خزانے میں کتنی رقم جمع ہوئی؟ آپ نے کہا اچیومنٹس ہیں آپ کی, اگر اتنے کا جواب دے دیں تو آج بات بن جائے. بڑے آپ یوم آزادی کے دن بڑے تلخ سوالات کر رہی ہیں, وہ تلخ چائے سے بھی زیادہ تلخ ہیں. لیکن بہرحال میں جو عرض کی تھی, میری بات آپ نے پوری نہیں ہونی دی. میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں اس بات سے پر امید ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے اگر ہم ان سے کوئی ڈائلاگ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے مجھے امید ہے اچھی بات کی. ہاں یہ ہے کہ
آپس میں مخاصمت پھر بھی رہے گی، وہ ہوتی رہنی چاہیے، آپ کا سیاسی مقابلہ ہوتا رہنا چاہیے، لیکن اگر ریجنل سیکیورٹی پہ اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کوئی بات کرنی پڑے تو ہم لازماً اپنی نیشنل ڈیوٹی کریں گے، اور میں ان کی طرف سے بھی سیاسی سنجیدگی اور پختگی کی توقع رکھتا ہوں، حالانکہ ابھی تک اس کے مظاہرے اپوزیشن کی طرف سے بھی کم ہوئے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ان کی طرف سے آئی ہے جس سے وہ معاملہ بہتری کی طرف نہیں گیا، لیکن بہرحال اگر ریجنل سیکیورٹی ہے اس پہ ان سے انگیج کرنا پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے، ہم نے کیا بھی ہے اور کریں گے بھی، اور باقی آپس کی سیاسی مخالفتیں چلتی رہیں گی۔ آپ نے کہا کہ کیا رزلٹ نکلا احتساب کے ہمارے نیریٹو کا، تو دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف کا نیریٹو ہے ہی احتساب کا، عدل کا، انصاف کا، اینٹی کرپشن کا، اور رزلٹ آپ اس کا دیکھ لیں۔ آج سے چند سال پہلے جب ہم چلے تھے صرف میاں والی کی ایک سیٹ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس وقت سوائے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے تمام وزراء ہاؤس، تمام گورنر ہاؤسز، تمام چیف منسٹر ہاؤسز اور وزیر اعظم کی کرسی اللہ تعالیٰ نے تحریک انصاف کو دی ہے، تو کچھ تو وجہ ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے نیریٹو میں دم ہے، عوام چاہتی ہے کہ کرپشن ختم ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی ریکوری نہیں ہوئی، ریکوریز بھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیں، نظام کی کمزوری بھی دیکھیں، عدالتی نظام بھی دیکھیں کہ اس میں ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ ایز اے وکیل میں بتا رہا ہوں، آپ کو اپیل کا حق ہوتا ہے، اپیل در اپیل کا حق ہوتا ہے، پھر جو احتساب کے ادارے جس طریقے سے بنے اور جس طریقے سے ہم اس پہ لا میکنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی بندے ہیں کیونکہ 2/3 اکثریت نہیں ہے، ساتھ ساتھ جن لوگوں سے احتساب ہونا ہے وہ اس وقت پارلیمان کا حصہ بھی ہیں۔ دیکھیں احتساب آپ اسی کا کریں گے نا جو اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھا ہو، میں آپ کا تو احتساب نہیں کر سکتا، آپ تو حکومتی عہدیدار نہیں ہے، آپ میرا ہو سکتا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے کوئی جواز نہیں تھا، 3 سال میں بھی حکومت میں رہا ہوں، اب میرا بھی حق ہے کہ میرے خلاف بھی احتساب ہو، تو انہی لوگوں سے سوال و جواب ہونے تھے جو 30 40 سال حکومتوں میں تھے، ابھی 5 سال کی حکومت پوری ہوگی تو ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے، یہ چلتی رہے گی، اور جب تک پاکستان اپنے پیروں پہ مضبوطی سے کھڑا نہیں ہوتا اس چیز پہ کوئی کمپرومائز ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ احتساب پہ تحریک انصاف نے کمپرومائز کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ ایک کھلاڑی نے اپنا بلہ جو ہے وہ کھیلنے سے پہلے جو ہے اپنا ڈریسنگ روم میں چھوڑ دیا، تو اس پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور باقی ملک ہے آگے چلتا رہے گا، ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اپوزیشن کے دوست اپنا کردار ادا کریں، پاکستان کے مفاد کے لیے ہم دشمن سے بھی بات کر سکتے ہیں، یہ تو صرف اپوزیشن ہے۔ اچھا، پاکستان کے مفاد کے لیے دشمن سے بات کر سکتے ہیں، اور اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے وہ آپ کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے مہنگائی کے ایشوز کو لے کر، تو آپ کرونا کی سچویشن سب کے سامنے ہے، 80 ہلاکتیں کرونا کے سبب ابھی ہو گئیں تازہ، اس سے پہلے بھی ہم نے حکومتی اقدامات دیکھے تھے کہ سب سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کے بعد ایک جامع حکمت عملی بنائی جاتی تھی۔ آنے والے وقت میں آپ کی حکومت کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ ایک طرف مہنگائی کو اور عوامی ایشوز کو ان کو بھی کنٹین کیا جائے اور اپوزیشن کو بھی روکا جا سکے کہ وہ ایسی کسی تحریک کے نتیجے میں ملک میں کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ کر سکے جو حکومت کے لیے درد سر ہو؟ تحریک تو انہوں نے چلا کے دیکھ لی، اس کا کریہ کرم بھی ہو گیا، اب اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے تو دسمبر کی تاریخ دی تھی نا ہماری حکومت کو ختم ہونے کی، تو آپ نہیں وہ کر سکے، اب دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ میں تو پہلے یہ بات کر رہا ہوں، تحریکیں بھی چلیں گی، مخالفت بھی ہوگی، مخاصمت بھی ہوگی، سخت و تند و تیز بیانات بھی ہوں گے، لیکن اس میں بیچ میں آپ نیشنل ایشوز پہ ایک طرح سے کچھ لیول پہ ایک ڈسکشن بھی ضرور دیکھیں گے، وہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کسی بھی مبوطن پاکستانی سے کہ ہم اس پہ آ کے آپس میں بیٹھ کے اس پہ جو ہے وہ بات کریں، تو اگر وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو کس نے